بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ خالق نے صرف ہمیں بنایا ہی نہیں، ہمیں پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ ہماری پریشانیوں، حاجات، امنگوں، آرزوئیں اور مشکلات کے لیے بہترین رہنمائی بھی عطا فرمائے۔ ہماری خوش بختی ہے رب العالمین جو خالق ہیں ان کی رہنمائی کو جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور عام طور پر ہماری حالت یہ ہے کہ نہ رب کی رہنمائی کو جانتے ہیں اور نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہماری جو حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ رب کی رہنمائی کے حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے واضح، دو ٹوک اور صریح صورت بنا رکھی ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت۔ جتنا زیادہ کتاب و سنت کو جانیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے زندگی اتنی آسان اور خوشگوار ہو، اور جتنا اس سے ہٹیں گے اتنی زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے سروں پر سوار ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، دین دنیا کی کوئی بات ایسی نہیں مگر کتاب و سنت میں اس کا حل موجود ہے۔ یہ وہی کہے گا جو کتاب و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم نہ لائق نہ اسے جانتے ہیں اور نہ اسے کما حق کو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ، اللہ جانے آپ میں سے کس کس کا ہے، لیکن میرے گمان کے مطابق کافی لوگوں کا ہے، وہ یہ ہے خوابوں کا پریشان کرنا ہے۔ مال و دولت ہے، وسائل ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن خوابوں نے کچومر نکال دیا ہے۔ اور بعض لوگ تو شاید ایسے بھی ہیں سوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں خواب میں کیا مصیبت دیکھ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ، پیارے، سہل انداز میں خوابوں کی تقسیم فرمائی ہے، اور ہر دو قسم کے بارے میں عظیم الشان رہنمائی فرمائی۔ جو حدیث شریف ابھی ہم سنیں گے اس میں خوابوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک اچھے خواب اور ایک ناپسندیدہ خواب۔ اچھے خوابوں کے بارے میں کیا کرنا ہے اور ناپسندیدہ خوابوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے تاکہ ان میں بیان کردہ برائی اس سے محفوظ ہو جائے۔ میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، ابو سلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، بے شک میں خواب دیکھا کرتا جس کے دیکھنے سے میں بیمار ہو جاتا۔ میں ابو قتادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے انڈرسٹوڈ ہے کہ میں نے ان سے اپنا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا، بے شک میں خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
اب دیکھیے کتنا پیارا. اب تقسیم کلاسیفیکیشن ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کلاسیفیکیشن یورپ سے آئی ہے. جو جاہل ہے اسے پتہ ہی نہیں میرے پاس کیا ہے، وہ دوسروں کے برتن دیکھ کر للچائے گا. جس کو پتا کہ اندر بھرا ہوا ہے وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھائے گا. بدبختی یہ ہے کہ گھر لبریز ہے خیر سے اور ہمیں خبر دے اپنی بدبختی کی وجہ سے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کیا اچھی خواب اللہ تعالی کی جانب سے ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَن يُحِبُّ. اگر کوئی تم میں سے اچھی خواب دیکھے تو صرف اسی کو بتلائے جو اس سے محبت کرتا ہے. اسے کیوں بتلانی ہے جو میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے؟ نہ، بتلائی اس کو جس نے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. کیسی شاندار بات. پھر کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے. بھائی تو ان کے ساتھ اتنی گاڑی ڈالتا کیوں ہے؟ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور اگر وہ دیکھے وہ خواب جو وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر کیا کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتلائیں. 1 2 3 میری طرف سے ہے تاکہ بات مجھے اور آپ کو یاد ہے. پہلی بات، فَلْيَطْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوک دے. 3 مرتبہ دہرا لیجیے، بھول جاتے ہیں. یہ بیٹا سمجھ آ رہی؟ 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب. وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، شیطان سے اور اس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا. اور اگر عربی نہیں تو لازم نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو سب کو آتا ہے. یہ ہو گیا شیطان سے پناہ. اور خواب سے، اے اللہ میں خواب کے اس ناپسندیدہ خواب کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. یاد ہوگی بات. اور تیسری بات، یہ 1 2 3 پھر عرض کر رہا ہوں میری جانب سے، 1 2 3 کی گنتی حدیث میں نے. وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی سے بیان نہ کرے. کیوں کرے؟ اپنے رب سے جو کرنا تھا کر لیا. رب سے شیطان کے شر سے اور خواب کے شر سے پناہ مانگی. تو پناہ دینے والے رب ہیں یا کوئی دوست؟ کیوں کسی سے بیان کرے؟ دشمن سے کرے گا خوش ہوگا، پیارے سے کرے گا پریشان ہوگا. نہ کسی کو پریشان کرے نہ خوش کرے. جو علاج تھا وہ کر چکا. علاج کیا تھا؟ یا اللہ میں شیطان سے اور اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا. بعض لوگوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے، برا خواب آ جائے سارے گھر کو تنگ کر دیتے. امی جی، بیگم، چھوڑ اس کو، تو اللہ سے جو کرنے والا کام ہے وہ کر. اور وہ کام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اس برے خواب کے شر سے پناہ مانگتا. تو تیسری بات کیا کرنی ہے؟ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو وہ خواب بیان نہ کرے. تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، قربان جائیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
نسخہ دیا اور نسخے کا جو اچھا نتیجہ ہے وہ بھی بیان کر دیا. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو وہ بری خواب یقیناً اس کو نقصان نہیں دیں گے. آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، ان کا بتلایا ہوا نتیجہ ریزلٹ نہیں بدل. خلاصہ دوبارہ میں اور آپ یاد کرنے کے لیے سنیں. نمبر 1، خواب اچھا اللہ کی طرف سے، اللہ پاک اچھے خواب نصیب، نعمت ہے اللہ کی اچھا خواب. نبوت کے 46 حصے ہیں، ان میں سے ایک ہے. اچھا خواب اللہ تعالی کی جانب سے ہے، اور خوابوں کی 2 اقسام اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اچھا خواب، اگر اچھا خواب آئے کسی سے بیان نہ کرے. دوسری قسم برا خواب، ناپسندیدہ خواب، اگر وہ آئے تو 3 کام کرے. ایک کام چوئی صاحب 3 دفعہ تھو تھو بائیں طرف کرے. دوسرا کام اللہ تعالی سے شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. اور تیسرا کام کسی کو وہ خواب بیان نہ کرے. اور یہ 3 کام کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت کی عظمت قدر ماننے، پہچاننے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور شریعت کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کو جانے، اور شریعت ہے کتاب و سنت. اللہ مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو، کنبوں کو، امت کو کتاب و سنت کی طرف لے آئے. ہم اس سے بہت دور ہیں اور دن بدن دور ہو رہے. اللہ یہ دوری مٹائے اور ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین.